سنت ہے، لنگی پہننا ہمارے آقا کی سنت ہے، اور کسی بھی کام کرنے جائیں تو جو جائز کام ہے اس کو سیدھے ہاتھ سے کریں، یہ بھی سنت رسول ہے۔ چپل پہننا ہے تو بھی اگر سیدھے طرف سے پہنے، یہ بھی سنت رسول ہے۔ مسجد میں جائے تو سیدھا قدم پہلے مسجد میں ڈالے، یہ بھی سنت رسول ہے۔ جب اسی طرح گھر سے باہر جائیں تو گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ کے نکلے تو انشاءاللہ آپ جہاں جائیں گے الحمدللہ اللہ آپ کو عافیت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا دے گا میرا مولا عز و جل۔ تو آپ اور ابھی کے موجودہ سمے میں لوگوں کا اللہ سے توکل اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ آج کے تاریخ میں لوگ نہ جانے کس کس مصروفیت میں اور اللہ کی نافرمانی میں لوگ اپنے وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ ابھی کا نوجوان جو ہمارے بچے ہیں یا بچیاں ہیں، وہ لوگ تقریباً ابھی جو اپنے وقت کو جس کام میں انویسٹ نہیں کرنی چاہیے اس کام میں اپنے وقت کو انویسٹ کر دیتے ہیں میرے پیارے بھائی۔ تو جس کام اور ابھی بہت تقریباً ایسے ہمارے بھائی ہیں جو کہتے کیا ہیں کہ ہم ایجوکیشن حاصل کرتے تو ہیں، باقی ایجوکیشن حاصل کون سا ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں؟ دیکھیے اسلام میں ہر ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں آپ، کوئی منع نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ بنداس ایجوکیشن حاصل کریں۔ باقی بات وہی ہے کہ ہر ایجوکیشن حاصل کرنے سے پہلے آپ اپنے بچیا کو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دلوا دیجیے۔ یہ آپ کے لیے، اسی میں آپ کے لیے بھلائی، اسی میں آپ کے لیے کامیابی ہے کہ اگر آپ کی بچی کسی بھی مدرسے میں پڑھتی ہو، کسی بھی کالج میں پڑھتی ہو، اگر اس کو کنیز فاطمہ ان کی زندگی کو اگر پڑھا دو گی الحمدللہ، انشاءاللہ آپ کی بچی کا بھی کسی بھی چیز کا شکار آپ کی بچی نہیں ہوگی میرے پیارے بھائی۔ اگر آپ اپنے بچوں کو امی ختیجہ کی زندگی بتا دو، آپ اپنے بچوں کو امی عائشہ کی زندگی کو پڑھاؤ، تو یہ سب پڑھاؤ گی تو اس سے کیا ہے کہ ہماری جو بچی ہے الحمدللہ جو گناہ کی طرف جاتی ہے الحمدللہ اس گناہ کی طرف نہ جا کے ہماری بچی یا ہمارا بچے صحیح راستے پہ جائے گا الحمدللہ۔ اگر اس کو سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو نماز کی تعلیم بہت ضروری ہے، نماز اس کو ہر حال میں بتانا ہے۔ جب بچہ یا بچی جب بالغ ہو جائے تو بتایا جاتا ہے کہ ماں باپ اور بچے جو بھی گناہ کرتے ہیں ماں باپ کے نامِ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ بچہ یا بچی جب زبان ہو جائے تو اس کے نکاح کرنے میں بالکل دیری نہ کرے۔ ہاں اگر وہ اس لائق ہو چکا ہے، اگر وہ کوئی کام دھندہ نہ کرتا ہو، اگر وہ اپنے بال بچوں کو اگر صحیح طریقے سے پال نہ سکتا ہو تو ایسی صورت میں آپ اس کو اس لائق کر دو جو اپنے بال بچے کی اخراجات پورا کر سکے، بیوی کا حقوق ادا کر سکے۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ اس لائق ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو نکاح ہر حال میں کر دینا ضروری ہے۔ اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ جب جنازہ کا وقت آ جائے تو فوراً جنازہ کا نماز پڑھ لیا جائے۔ اسی طرح جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز ہر حال میں، نماز کا جب وقت آ جاتا ہے تو وہ کسی کا انتظار اس میں نہیں کیا جاتا میرے پیارے بھائی۔ جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز کے لیے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کا حکم چلتا تھا کہ جب تک میں نہ آؤں جب تک جماعت کھڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ایسے بہت سارے ایسے آئے جو جب تک وہ نہیں آتا تھا بادشاہ جب تک جماعت نہیں کھڑا ہوا کرتا تھا۔ تو ایک دن ایسے سمے کرتا گیا تو ایک دن ایسا وہ گھڑی آ گیا کہ ایک امام صاحب کی اس مسجد میں آمد ہوئی۔ تو جب نماز کا وقت آ گیا تو امام صاحب بولے کہ تکبیر بولیے، نماز کا وقت آ گیا۔ تو کیا بولے کہ ابھی بادشاہ صاحب آنا باقی ہے۔ تو بولے کہ یہاں کسی بھی بادشاہ کا نہیں چلتا ہے، یہاں اللہ رسول کی بات جو ہے اور نماز کی بات جب آ جائے تو جب نماز کا وقت آ جائے تو کسی کا انتظار نہیں کیا جاتا ہے۔ تو بس جماعت کھڑی ہو گئی۔ جب بادشاہ آیا تو بولا کہ میرے بنا پوچھے میں نے آئے، جماعت کھڑی ہو گئی۔ تو اس درمیان میں
وہ بادشاہ نے بولا کہ آج تک جتنے بھی اس مسجد میں امام آئے وہ جب تک میں نے آیا تو میرا انتظار کرتا تھا، باقی اللہ کا حکم کا نافرمانی وغیرہ یہ کرنا، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز کے درمیان میں کسی کی بات نہیں چلے گی، جب جماعت کا وقت آ جائے تو کسی کا انتظار نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اگر بچانا چاہتا ہے تو انسان ہر گناہ سے انسان بچ سکتا ہے۔ اب کوئی پوچھے گا کیوں؟ دیکھیں، اگر آپ نیت کر لو کہ میرے کو گناہ سے بچنا ہے تو انشاءاللہ عز و جل آپ گناہ سے محفوظ ہو جائیے گا، گناہ سے آپ بچ پائیے گا۔ بس آپ نیت یہ کرے گا کہ کبھی بھی آپ کا ذہن غالب آ جائے کہ میں گناہ کی طرف جاؤں، یا آپ کا دل چاہے کہ میں گناہ کی طرف مصروف ہو جائیں، تو بس آپ یہ سوچیں کہ دنیا کا دنیا دار دیکھ کے ہم کو کیا کرے گا، بس اتنا سوچ لینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر اس نیت سے اگر چھوڑ دیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ آپ اس گناہ سے بچ جائیے گا میرے پیارے بھائی۔ تو اگر اس طرح کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ آپ کو گناہ سے بچا کر رکھے گا۔ آپ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ ہم گناہ سے بچتے رہیں تو انشاءاللہ اگر اس طرح کا فکر ہو جائے گا انشاءاللہ تو آپ گناہ سے ہمیشہ بچتے رہیے گا۔ اس طرح بتایا جاتا ہے کہ ایک پڑھا لکھا ویکتی ہو اور ایک نااہل ویکتی ہو، اگر پڑھا لکھا ویکتی کو اگر سمجھانا ہو تو کسی بھی ہمارے آقا کی حدیث اگر اس کو وہاں پہ تلاوت کر دیا جائے تو وہ اپنی زبان کو اس درمیان خاموش کر لیتا ہے۔ وہیں پہ ایک نا پڑھا لکھا جو ان کو نہیں معلوم ہے اگر اس کے بارے میں بتائے تو اس کو کیا ہے کہ وہ سمجھے گا ہی نہیں اور آپ سے منہ لگانے لگے گا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ سلام دعا کریں، ان جو جس بھاشا میں اس کو سمجھ پائے اس کو اسی بھاشا میں اس کو سمجھایا جائے، تب جا کے آپ کی بات کو وہ سمجھ پائے گا۔ اور بہت سارے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ شاہد بھائی آپ بہت سادہ مزاج میں بولتے ہیں اور بہت اچھے الفاظوں سے بات کرتے ہیں۔ تو دیکھیں میرے پیارے بھائی، میرا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کی اصلاح، اور لوگوں کی اصلاح کے ساتھ میری بھی اصلاح ہونا ضروری ہے۔ اور میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا الحمدللہ مدنی قافلے میں میرا بھی ہمیشہ سفر ہوتا رہتا ہے، اور ابھی کسی بات کے کارن میرا مدنی قافلے میں سفر نہیں ہوتا ہے۔ تو دیکھیں مدنی قافلے میں اگر آپ انشاءاللہ سفر کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو وہاں الحمدللہ علم دین کا خزانہ ہے۔ اگر انشاءاللہ اگر علم دین اگر آپ کو صحیح تعلیم اگر آپ کو چاہیے الحمدللہ تو جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے علماء اکرام الحمدللہ ان سے اپنا تعلق مضبوط کرے، ان سے اپنا رابطہ۔ لوگ چلنے کا بھی راستہ نہیں ہے، پورا میں کیچڑ ہو چکا ہے۔ اگر ٹھنڈی کا موسم آ جائے تو کہتے کہ ٹھنڈی کا موسم آ گیا۔ ارے میرے بھائی، اللہ کی جو نعمت آپ کو مل رہی ہے اس اللہ کی نعمت کا شکر گزار کب بنو گے؟ اب گرمی کا موسم ہے بھائی تو گرمی لگے گا نا، ٹھنڈی تھوڑی لگے گا۔ اگر گرمی کا موسم اگر نہ آئے تو ہم اب کیا کہتے ہیں کہ ارے گرمی ٹھنڈی، تو کسی چیز میں تو راضی رہو۔ اللہ کی جو نعمت مل رہی ہے اس نعمت کا اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرے کہ اللہ تو نے نعمت سے نوازا ہے۔ تو لوگ اللہ کی نعمت کا ناقدری ہمیشہ کرتا ہے، جو نعمت ہے اس نعمت کا شکر گزار نہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی جو بھی نعمت آپ کے پاس ہو، بڑی ہو یا چھوٹی ہو، یا جو بھی کیسی بھی نعمت اللہ کی نعمت ہو، اگر اللہ کی نعمت کا اگر انسان شکریہ ادا کرتا ہوتا ہو، انسان کو اگر دنیا میں کوئی انسان اگر کسی کام کے لیے مدد کر دے تو وہ جب تک اس دنیا میں موجود ہوتا ہے اس کا شکریہ ادا کرتا رہتا ہے۔ اور یہ پورا وجود اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کب کریں گے؟ اللہ نے جو چیز آپ کو دیا اللہ کا شکر گزار بندہ بنے۔ اور اللہ نے تقریباً ابھی لوگ جو ہے کہ ناشکری جس طرف سے وہ ناشکری کرتے ہیں۔ جب انسان ناشکرا ہو جائے تو وہ اس کے پاس کچھ بھی ہو جائے وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ارے یار وہ تو اللہ کا کبھی شکر ادا کرتا ہی نہیں، اللہ نے اس کو بہت مال و دولت سے نوازا ہے۔ تو دیکھو اللہ رب العزت کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کسی کو نہ دے کے آزماتا ہے۔ تو اللہ کی راضی میں آپ راضی رہے تو انشاءاللہ اسی میں ہمارے لیے کامیابی، اسی کام میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ آج کے تاریخ میں بہت ایسے لوگ ہیں جو اللہ نے اس کو کروڑوں پتی ہے، اربوں پتی ہے، لاکھ پتی ہے،
یہ لاکھ پتی کروڑ پتی ایک دن سب کو مٹی کے اندر ہی جانا ہے۔ آپ کے پیچھے جو نیک اعمال کیے رہیں گے وہی آپ کے ساتھ میں جانے والا ہے۔ یہ دھن دولت پیسہ، آج تو ایسا ہو کہ لوگ چوری چماری بہت کچھ ایسا معاملات کر کے پیسے اکٹھا جمع کر لیتے ہیں۔ جب انسان کے وجود سے جب روح نکل جاتا ہے تو انسان جب مسجد سے کیا اعلان کرتا ہے مؤذن صاحب؟ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ وہ صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں مرحوم صاحب کا انتقال ہو گیا، آپ لوگ جنازہ میں شرکت فرما کے ثواب کمائیں۔ تو ایک نہ ایک دن میرے پیارے بھائی ہر مسلمان کے لیے اس طرح مؤذن صاحب اعلان کریں گے۔ تو جب ہم دنیا کی تیاری، دنیا میں اگر کسی کام کو ہم کو کرنا ہوتا ہے تو کتنا دھوم دھام سے کام کی تیاری کرتے ہیں کہ ہم کو اس کام کرنا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی کچھ آخرت کے لیے بھی تیاری کریں نا۔ دنیا میں انسان ہر کام کرتا ہے، ہر کچھ کرنا چاہتا ہے، سوائے وہ کام نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اور آج کے تاریخ میں لوگ سنت کو اس طرح مٹانے لگے ہیں کہ لوگ داڑھی شریف کو، داڑھی تو لوگ رکھنا ہی نہیں چاہتے آج کے تاریخ میں۔ میرے پیارے بھائی یہ داڑھی رکھنا ہمارے آقا کی سنت ہے، اور تمام انبیاء اکرام کی داڑھی رکھنا سنت رسول ہے۔ یہ سنت پہ کب عمل کریں گے میرے پیارے بھائی؟ بہت سارے ایسے شخصیت ہے جو اس کارن داڑھی نہیں رکھتے ہیں کہ اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے تو ہمارا نکاح نہیں ہوگا۔ ارے میرے پیارے بھائی ایسا ہرگز نہ سوچا کرے۔ اگر آپ اس طرح اگر اپنا سوچ اگر بنا لیں گے تو دنیا میں اتنے سارے علماء اکرام ہیں تو ان کا تو نکاح ہی نہیں ہوتا، ان کے لیے کوئی لڑکی نہیں ہوتی۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ ایسی سوچ سے آپ توبہ کر لیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جتنی اچھی الحمدللہ جو سنت رسول پہ عمل کرتا ہے، سنت پہ عمل کرتا ہے، اللہ اس کو اچھی سے اچھی بیوی عطا فرماتا، نیک سیرت، پاک دامن۔ جو اس طرح کی بات کرتا ہے کہ اگر داڑھی رکھ لیں گے تو نکاح نہیں ہوگا، اس میں مسائل کا شکایت ہوگا، آپ رکھ کے تو دیکھیں، سنت پہ اگر آپ عمل کرنے لگیں انشاءاللہ عز و جل تو یہ سنت کی برکت سے الحمدللہ اللہ نے آپ کو اچھی سے اچھی نعمت آپ کو عطا فرمائے گا۔ بس اللہ کی نعمت کا شکر گزار بندہ اب بن کے رہیں، تب دیکھیں انشاءاللہ اللہ آپ کو اچھی سے اچھی نعمت عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کی جو بھی نعمت آپ کے پاس ہو، چھوٹی بڑی، آپ اللہ کی ہر نعمت کا شکر گزار بندہ بنے۔ انشاءاللہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرتا رہے انشاءاللہ عز و جل، تو اللہ آپ کو اس نعمت میں اللہ رب العزت اضافہ فرمائے گا، سمجھے؟ تو اللہ کی جو بھی نعمت ہو، آپ اللہ کی نعمت کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ جو انسان کا تو شکریہ ادا کرتا ہے کہ وہ ہمارا اس کام کروا دیا ہے، تو انسان کا ہمیشہ وہ شکریہ ادا کرتا رہتا ہے۔ باقی جس رب نے اس دنیا میں ہم کو پیدا کیا ہے، اس رب کے بارے میں، اس رب نے پورا وجود ہم کو دے دیا۔ اس رب عز و جل نے یہ آنکھ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کی کتنی بڑی آنکھ نعمت ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس اگر آنکھ نہ ہو تو وہ دنیا نہیں دیکھ پاتا۔ ایک ایسے ہمارے شخص جو ہم جانتے ہیں کہ وہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس موجود تھا، دنیا کی ہر نعمت، مال و دولت، ان کے پاس پیسے کا خزانہ تھا، ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں۔ اللہ نے اولاد سے بھی نوازا تھا، ہر کچھ تھا، سوائے ایک چیز نہیں تھا ان کے پاس، اپنے آنکھ سے وہ دنیا کو نہیں دیکھ پاتا تھا۔ اس کا ریزن کیا تھا کہ وہ ان کی آنکھ کسی بات کے کارن ان کی آنکھ خراب ہو گئی۔ تو جب ان کی آنکھ خراب ہو گئی تو وہ ایک دن اپنے خادم سے بولا کہ میں اپنے خود سے میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں، جو میں نے مال و دولت جمع کر کے رکھا ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کیا کیا، ڈاکٹر صاحب آئے، ان کے آنکھ پہ ٹیپ لگائے، تب جا کے اس نے دنیا کو دیکھا۔ اور اللہ کی نعمت جو ہم کو مل رہی ہے، بتایا جاتا ہے کہ ہر دن میں یہ آنکھ پلک جھپکنے میں کتنا سیکنڈ لگتا ہے۔ اگر کسی کا اگر پلک نہ جھلپے، پلک نہ لگے تو انسان تو بس وہ نابینا ہو جائے گا، ان کی بینائی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کی جو نعمت مل رہی ہے اس نعمت کا اللہ کا شکریہ ادا تو کرے۔ یہ سانس جو اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، اگر سانس کسی کا بند ہو جائے تو کتنوں پیسے خرچہ کر لے سانس کبھی لا سکتے ہیں؟ جب ایک دفعہ کسی کی سانس بند ہو جائے تو سانس نہیں لا سکتے میرے پیارے بھائی۔ اور موت، انسان ہر درمیان موت کے بارے میں سوچنی چاہیے
موت انسان کے پاس کس درمیان آ جائے۔ ابھی تو بہت ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو پاکی ناپاکی کے بارے میں ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اگر انسان ناپاک ہو جائے تو پاکی حاصل کرنے کے لیے کس طرح معاملات کیا جاتا ہے۔ کسی انسان ہمارے بہت ایسے بھائی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ پتہ نہیں ہے تو اس میں آپ کی کمی ہے میرے پیارے بھائی۔ اگر آپ کو معلومات سیکھنا ضروری ہے، آپ جو فرض علوم ہے ہر حال میں سیکھنا ضروری ہے۔ جیسے ہم پہ نماز فرض ہے، اسی طرح جو فرائض علوم ہے یہ سب سیکھنا ضروری ہے۔ اب کوئی انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے، قرآن پڑھنا چاہتا ہے، جب تک آپ کا غسل نہیں ہوگا نہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی جائز کام کو نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا ریزن ہے نا بھائی کہ آپ ناپاک ہو گئے ہیں، تو اس کو پاکی کس طرح حاصل کرنا ہے یہ تو آپ کو پتہ نہیں میرے پیارے بھائی۔ تو کیسے آپ کریں گے اور کس طرح آپ ناپاک ہو گئے تو کس طرح پاک ہوں گے؟ تو سب سے پہلے آپ کو تو ناپاکی اور پاکی کا معلومات ہونا ضروری ہے نا میرے پیارے اسلامی بھائی۔ تو اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ دعوت اسلامی انڈیا الحمدللہ اتنا سویدھا پہ سویدھا دے رہا ہے ہم کو کہ صرف آپ کو صرف اپنا وقت دینا ہے۔ اگر آپ صرف اپنا وقت دیجئے انشاءاللہ عز و جل تو دعوت اسلامی والے انشاءاللہ عز و جل آپ کو کافی فرض علوم اس میں سیکھنے کا موقع ملے گا، سنت و آداب سیکھنے کا موقع ملے گا، اور بہت سارے الحمدللہ سنت پہ عمل کرنے کا موقع ملے گا۔ تو آپ اپنی اولاد کو اس دنیا میں جب چھوڑ کے جائیں میرے پیارے بھائی، تو سب سے بہتر بات ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ نیک اولاد چھوڑ کے جائیں۔ اگر دنیا میں نیک اولاد چھوڑ کے جائیں گے انشاءاللہ تو وہ نیک اولاد آپ کی اس دنیا میں جب تک رہیں گے انشاءاللہ، تو وہ جب تک انسان کو نیکی کی دعوت اور نیکی کا کام کرتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا۔ تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ اپنے اولاد کو نیک بنائیں، متقی بنائیں، پرہیزگار بنائیں، عالم بنائیں، حافظ بنائیں، اور اپنی اولاد کو اپنی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، اور اپنی اولاد کو اس طرح اس کو نصیحت کریں کہ بیٹا جس طرح نصیحت کرنے کا علماء کرام بتاتے ہیں کہ سب سے جو پہلا جو درست گاہ ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ تو اگر ماں باپ اچھے ہو تو انشاءاللہ اولاد بھی الحمدللہ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اب ماں باپ ہی اگر دارو پینے والا ہو تو اولاد کس طرح ہوگا؟ اسی طرح تو ہوگا نا۔ تو اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ زندگی میں اگر آپ اچھے کردار کے گناہ کی طرف مصروف ہو ہی جاتے ہیں۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ شاہد بھائی میں گناہ سے بچ نہیں پاتا۔ میں پوچھا بھائی کیسے گناہ سے نہیں بچ پاتے؟ اگر نیت کر لیے کہ اگر میرے گناہ سے بچنا ہے تو انشاءاللہ اللہ نے آپ کو گناہ سے بچا لے گا۔ اب کوئی بھی اگر آپ کے دل میں کوئی ایسا وسوسہ ہے، خیال آئے، تو یہ آپ سوچ لیا کرے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ نیت اگر آپ کی ہو جائے گی اللہ دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس گناہ سے آپ بچ جائیے گا، اس گناہ کی طرف آپ نہیں جا پائیے گا۔ ایک شخص ایسے ہی ہمارے آقا کے بارگاہ میں آئے، اس نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج موجودہ سمے کے مطابق آج ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کا شکایت ہوتا ہے کہ ہم کاروبار کرتے ہیں، اس میں ہم کو ناکامی مل جاتا ہے۔ دیکھیں میرے پیارے بھائی، ناکامی ملنے کی کچھ آپ دیکھ لیں کہ ناکامی جب ہم کاروبار کرنے جاتے ہیں تو کاروبار کرنے کے درمیان میں کچھ بہت ساری ایسی بات ہوتی ہے۔ مان لو کوئی ایسا شخص ہے جو کاروبار کر لیا، مانے کہ کسی چیز فیلڈ میں، جس فیلڈ کی اگر جانکاری نہ ہو اس فیلڈ میں جانا مناسب نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب انسان کسی کام کرنے سے پہلے اس کی تلاش کرتا ہے یہ کام کرنے میں ہم کو کیا فائدہ ہونے والا، کیا نقصان ہونے والا ہے، تو آپ جس فیلڈ کے ماہر ہو اس فیلڈ میں رہ کے اگر کام کریں گے انشاءاللہ تو اس سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اور جس فیلڈ میں آپ ماہر نہیں اگر اس فیلڈ میں جائیں گے تو آپ کو نقصان ہونا ہی ہونا۔ بہت سارے لوگ یہ ہیں
سوچتے ہیں کہ جو ابھی جو ہمارے پاس ہے نا اس کے بارے میں نہ سوچ کے یا تو لوگ مستقبل کا سوچتا ہے یا تو ماضی کا سوچنے لگتا ہے، اور پاسٹ کا جہاں ہوتا ہے وہاں کا سوچتا ہی نہیں۔ تو بہت سارے ایسے ہیں، اس کے حساب سے کچھ اس کے ساتھ مسائل ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کام ہرگز نہ کیا کریں میرے پیارے بھائی۔ جو جس وقت جہاں ہیں وہیں کی سوچیں گے تو ہم آپ زیادہ کامیاب ہونے کی اندیشہ ہوگا۔ مثلاً کہ ابھی ہم لوگ ابھی یہاں کوئی ہمارا دوسرا کاروبار ہے، جو بھی کاروبار ہے، تو جس میں ابھی کام کر رہے ہیں اس میں ہی محنت کر کے آپ آگے بڑھو گے نا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہی آپ کو فائدہ ملے گا۔ جس چیز کی جانکاری نہ ہو، اگر اس کام فیلڈ میں جائیں گے تو اس فائدہ تو نہیں ہوگا، حالانکہ نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ایسا کام بالکل نہ کرے جس سے ہم کو نقصان ہو۔ ہاں، اس کام کی نالج ہے، اس کام کا تجربہ ہے، تو اس کام کو آپ بے فکر آگے بڑھائیں۔ اللہ کا فضل ہوگا انشاءاللہ، اللہ اس کو اسی فیلڈ میں آپ کو اللہ کامیابی سے نوازے گا۔ ہمارے بہت سارے ایسے بھائی ہیں جن کی شکایت ہوا کرتا ہے کہ شاہد بھائی ہم کاروبار کرتے ہیں پر برباد ہو جاتے ہیں، ہمارا کاروبار بند ہو جاتا ہے۔ اب بند ہونے کی کچھ ریزن وغیرہ ہوتا ہے کہ آپ اس کارخانے کو آپ اس لائق نہیں تھے، آپ اس کاروبار کو شروع کر دیے، آپ کے سمجھ میں نہیں آیا، اس کے بعد وہ آپ لاس ہو گیا، آپ کا کاروبار بند ہو گیا۔ تو اگر کسی بھی کام کرنے سے پہلے آپ اس چیز کے ماہر ہو جائیں تو کام کریں تو انشاءاللہ اس سے ہم کو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب ہم اس چیز کے ماہر نہیں ہیں، نہ اس فیلڈ کے بارے میں ہم کو جانکاری ہے کہ اس فیلڈ میں کس طرح کام کیا جاتا ہے، تو لوگ آپ کے ساتھ دھوکہ ہی کرے گا۔ جب معلوم نہیں تو لوگ کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ کو جیسے بولے گا آپ اس حساب سے کرتے رہیں گے تو معلوم سی بات ہے کہ اس میں آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ایسا نہ کیا کریں۔ آپ کوئی بھی کام کرنے جائیں تو اگر آپ کو اچھا جو اس فیلڈ کا ماہر ہو اس سے مشورہ لے کے کام کریں گے انشاءاللہ عز و جل، تو انشاءاللہ آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ ہاں، بہت ایسی بات ہے کہ کام شروع کرنے سے پہلے استخارہ کروا لیجیے گا، تو انشاءاللہ اگر استخارہ میں اگر کوئی سی بات ہوگی تو جو عملیات لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ استخارہ میں سے کوئی بات آئی ہے تو آپ کو بتا دیں گے۔ اگر وہ بول دیں کہ 1 مہینہ 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد کاروبار شروع کریں تو اس طرح اگر کریں گے انشاءاللہ تو ہمارا کاروبار بھی انشاءاللہ جو ہم پیسے لگائیں گے انشاءاللہ وہ بھی ہمارا انویسٹ صحیح جگہ ہو پائے گا۔ اگر ہم ایسا نہیں کیا تو ہمارا پیسہ غلط جگہ انویسٹ ہو جائے گا تو اس سے ہم کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ایسا کام نہ کیا کریں، جو بھی کام کریں سوچ سمجھ کے کریں۔ بتایا جاتا ہے نا، امیر سنت فرماتے ہیں نا کہ کسی بھی کام کرنے سے پہلے جلد بازی نہ کریں، جلد بازی ہمیشہ نقصان کا ہی سامنا کرواتا ہے۔ کسی بھی کام کرنے سے پہلے آپ سوچیں بچاریں، اس کے بعد کاروبار کریں، یا نوکری کرنا چاہتے تو نوکری کرنے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جلد بازی کرتے ہیں، جلد بازی کرنے کے بعد اس میں بہت سارے نوکری کرنے والے بہت سارے شکایت کا سامنا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ کہتے ہیں ہم کو کہتے رہتے ہیں کہ شاہد بھائی دیکھیے ابھی ہم فارم بھرے تھے اور وہ فارم بھرنے کے بعد ہم کو بولا کہ اتنے پیسے دیجیے، وہ پیسے ہمارا برباد ہو گیا، وہ پیسہ وہ نوکری بھی ہماری نوکری بھی ختم ہو گئی، جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا، جو پیسے دیے وہ پیسے بھی برباد ہو گئے۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، آپ کہاں تھے؟ تو اس نے میرے سے کیا کہا، بیٹا نماز پڑھنا کوئی ضروری ہے؟ پہلے کام تھا، میں نے کام کرنے چلا گیا تھا، اس کے حساب سے میں نے نماز نہیں پڑھا۔ تو میں نے ان کو بولا کہ بھائی نماز 5 وقت نماز اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے، اور اب ہم کو ہر حال میں یہ 5 وقت نماز کو پڑھنا لازم ہے۔ نماز ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، اور نماز وہ عبادت ہے کہ نماز پڑھنے والا شخص ہر برائی اور ہر پریشانی اور ہر بلا سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ آج کل لوگ کیا ہو گیا کہ لوگ نماز کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں، اذان ہوتا رہتا ہے اور لوگ مسجد کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، جب مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں تو لوگ وہاں سے بتایا جاتا ہے کہ اذان دینے سے شیطان بھاگتا ہے، اور یہاں لوگ مسجد کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب اذان ہوتا ہے تو لوگ مسجد کے پاس سے باہر نکل کے چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کے بات کرتے ہوتے ہیں، جہاں مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں وہاں مسجد سے نکل کے چلے جاتے ہیں کہ ہم آتے ہیں بھی۔ ارے میرے پیارے بھائی، آپ کے پاس جتنا وقت ہے
جو بھی کام کرتے ہیں میرے پیارے بھائی، آپ وقت نکال کے نماز پڑھنا ہم پہ فرض ہے، اور فرض علوم کو چھوڑ دینا، اس کے بارے میں علماء کرام بتاتے کہ وہ بہت گناہ کی طرف مصروف گناہ میں شامل ہو جائیں گے۔ تو ایسا جو فرض علوم جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دینا، ایک تو وہ ہے کہ وہ نماز کی اہمیت جانتا ہے اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے تو گناہ گار ہے، اور جو نماز کا سیدھے انکاری کر دیتا ہے کہ نماز پڑھنے سے ہوتا کیا ہے، تو اس کے بارے میں علماء کرام بتاتے ہیں کہ ایسے لوگ کے بارے میں بہت ایسی بات علماء کرام بتاتے ہیں۔ تو دیکھیں میرے پیارے بھائی، جو نماز نہیں پڑھتے اس کی بات تو خیر الگ ہے، وہ تو نماز جانتا ہے کہ نماز ہم پہ فرض ہے، وہ جانتا ہے کہ نماز فرض ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، اور کچھ لوگ تو ایسا ہے کہ نماز کے سیدھے انکاری کر دیتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے ہمارے بھائی ہیں جن کو تقریباً ابھی کے سمے کے مطابق لوگوں کا اللہ سے توکل اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ لوگ اللہ سے لو نہیں لگا کے لوگ دنیا دار سے لو لگاتا ہے۔ دیکھیے، جو انسان اللہ سے لو لگاتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ جب کسی انسان کا طبیعت خراب ہو جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی طبیعت خراب ہو گیا ہے، دیکھیں تو ڈاکٹر سے دوائی لینا بہت ضروری ہے، ہم ڈاکٹر سے دوائی لیں گے تو ہماری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ باقی اگر ہم سوچ لیں کہ ہم ڈاکٹر سے دوائی لیں کہ ہماری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، تو ہرگز ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہونے والی ہے میرے پیارے بھائی۔ ڈاکٹر دوا ہی دے گا، اور شفا کا امید اللہ سے لگانا ہے کہ شفا کا مالک میرا اللہ ہے۔ دیکھو، کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، بس یہ سوچو کہ میرا اللہ اس میں آسانی والا معاملات ہو جائے گا۔ آپ اللہ سے جیسا گمان کریں انشاءاللہ عز و جل آپ کو اسی طرح کا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا نظام۔ آج کی تاریخ میں لوگ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت سے لوگ لو لگا کے نہیں، کبھی اس کے بات پہ کوئی کہہ دیا تو بس اس کی طرف چلے گئے، اس کی طرف چلے گئے۔ تو ایسا ہرگز نہ کرے میرے پیارے بھائی۔ جو جہاں کامیابی آج کے تاریخ میں ہم لوگ کھوجتے ہیں وہاں اصل میں کامیابی نہیں ہے، اور کامیابی ہے کہاں؟ مؤذن ہم کو 5 دفعہ بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی حاصل کرو، آؤ کامیابی حاصل کرو۔ تو ہم لوگ کہاں کامیابی کھوجتے ہیں؟ کاروبار میں۔ کاروبار کرنا بالکل ضروری ہے، اور حلال روزی کمانا، حلال پیسے سے اپنے بال بچوں کو پالنا یہ اور بھی ضروری ہے۔ اب ایسا نہیں کہ لوگ وہ حلال چیز تو کمانا ہی کمانا ہے، اگر اس کے ساتھ میں کام کرتے کے ساتھ میں اگر نماز پڑھتے رہیں تو ماشاءاللہ اور بھی، حالانکہ جو لوگ بتاتے ہیں کہ کام کرنے والے لوگ ہیں، تو ابھی کے سمے میں تو ایسا بھی ہو گیا کہ لوگ اپنے بچہ یا بچی کا شادی کرنے جاتے ہیں تو لوگ کچھ سوچتے ہیں کہ بھائی نمازی داماد ہوگا تو، اور لڑکی لوگ کا بھی ڈیمانڈ ہوتا ہے آج کل کہ اگر نمازی دلہا مل جائے گا تو کیا کہے گا کہ وہ تو بھر دن نمازی پڑھتے رہے گا۔ ارے میرے پیارے بھائی، ایسا نہ سوچے، جو نمازی ہوتا ہے الحمدللہ وہ ہر چیز کو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ اور پتہ نہیں لوگ اپنا مائنڈ سیٹ کر لے کہ جو نمازی ہوگا تو ہر دن 5 نمازیں پڑھتا رہے گا، کام کب کرے گا؟ ایسا مائنڈ سیٹ نہ کرنی چاہیے لوگوں کو۔ وہ نمازی ہے الحمدللہ، جو نماز پڑھ کے آتا ہے، اگر 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو جب نماز پڑھ کے آتا ہے تو اس کا دماغ کا کامن سینس وہ الگ ہی اس کا مزاج ہوتا ہے۔ اور ہم بھی الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور ہم بھی کاروبار کرتے ہیں، تو ہمارا بھی الحمدللہ کاروبار کے ساتھ کرتے ہوئے، کام کاج کرتے ہوئے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور جتنی دفعہ نماز پڑھتے ہیں مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے ڈبل جو اور لوگ کام کرتا ہے اس سے بہتر ہم کام کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کام کر پاتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں یار شاہد بھائی آپ اتنا نماز پڑھنے کے بعد بھی پھر بھی ہم سے فاسٹ کام کرتے ہیں۔ بولے دیکھیں بھائی، جب انسان نماز پڑھ کے آتا ہے تو اس کا مائنڈ ایک دم فری ہوتا ہے۔ جب انسان 5 وقت وضو بناتا ہے صحیح طریقے سے تو اس کی جو بھی گناہ ہوتا ہے وہ وضو کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتا رہتا ہے۔ اور انسان جب اپنا چہرہ کا جب دھوتا ہے تو وہ اس کا مزاج ہمیشہ فری ہوتا ہے، چوتھائی سر کا مسح کرتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے تو اس میں وضو کرنے سے پہلے اس میں 4 فرض ہے۔ اب 4 فرض ہے کون سا؟ سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ اچھے طریقے سے چہرہ دھونا، اچھے طریقے سے چہرہ دھونا، منہ کے اندر اچھے سے کلی کرنا، مانے گلا کا پورا حصہ سوکھا نہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح دوسرا کیا ہے؟ ناک کے لڑم ہڈی تک پانی پہنچانا، یہ ہے اچھے طریقے سے کلی کرنا، ناک کے لڑم ہڈی تک پانی پہنچانا،
اچھے سے جہاں سے بال اگتا ہے وہاں سے لے کے نیچے تک پورا اچھے سے چہرہ دھونا، یہ سب فرض علوم ہے۔ وضو میں 4 فرض ہے، جب تک یہ چاروں فرض ادائیگی نہیں ہوگا، جب تک آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کے اندر جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگا۔ اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ بہت عمر دراز ہو چکے ہیں۔ ایک دفعہ کا ہم لوگ مدنی قافلے میں گئے ہوئے تھے، تو ایک کافی عمر دراز اسلامی بھائی نے ملے، ان کو یہی پتہ نہیں تھا کہ انسان کے اوپر جو اگر انسان ناپاک ہو جائے تو پاکی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے، اس کو یہی پتہ نہیں تھا۔ تو ایک مبلغ صاحب بولے کہ دیکھیں ہم پہ غسل کرنا، جب غسل فرض ہو جائے تو ایسی صورت میں غسل کرنا ہر حال میں فرض ہوتا ہے۔ تو آج کے دور میں لوگوں کو غسل کا فرائض ہی نہیں معلوم ہے۔ جب غسل میں فرائض کتنے ہیں، اگر غسل کا فرائض اگر آپ کو نہ معلوم ہوگا تو اگر آپ ناپاکی آپ کے اوپر لازم ہو گیا، ناپاک ہو گئے، تو آپ پاک کس طرح ہوں گے میرے پیارے بھائی؟ تو یہ چیز کوئی معلومات آپ کو کرنا ضروری ہے نا۔ ابھی تو ایسا ہے کہ دعوت اسلامی نے الحمدللہ اتنا سویدھا ہم کو دے رہا ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو 3 دن کے مدنی قافلے میں جائیں، انشاءاللہ عز و جل کچھ آپ کو فرائض علوم سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اگر آپ کے پاس کافی وقت ہے، بھرپور وقت ہے، تو انشاءاللہ 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کا مسافر بن اللہ کی نیکی کا کام کریں انشاءاللہ۔ بتایا جاتا ہے جو انسان سفر میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول کرتا ہے، وہ جو نیک دعا کرے انشاءاللہ اللہ اس کی سفر میں، جو اللہ کی راہ میں سفر کرتا ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو اگر فرض علوم سیکھنا ابھی کے سمے میں اتنا آسان ہو چکا ہے، اور دعوت اسلامی انڈیا دعوت اسلامی اتنا سویدھا ہم کو دے رہا ہے، آپ پیسے خرچہ نہ کریں، آپ صرف دعوت اسلامی کو اگر اپنا وقت دیں گے انشاءاللہ، تو وقت انشاءاللہ اگر دے دیں گے دعوت اسلامی تو انشاءاللہ آپ بھرپور فرائض علوم سیکھ سکتے ہیں، علم دین کا خزانہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے۔ پر کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہم کو وقت دینا پڑے گا۔ اگر ہم وقت نہیں دیں گے تو ہم کیسے ہوں گے؟ آج کے تاریخ میں لوگ جب اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں تو انگلش میڈیم کے لیے جب استاد بلاتے ہیں تو 20-20 ہزار 25-25 ہزار کا ایک استاد بلاتے، وہ بھی پڑھاتے کتنی دیر ہے؟ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ۔ اور وہیں جب علم دین کی بات آ گئی، حافظ بننے کی بات آ گئی یا مدنی قاعدہ مکمل کروانے کی بات آ گئی، تو اس کا فیس کتنے لوگ رکھتے ہیں؟ ارے مولانا صاحب ہیں، ان کو پیسے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے میرے پیر ویسے تھوڑے، مولانا صاحب تو مولانا صاحب کے بچے نہیں کیا؟ کیا مولانا صاحب کے بچے ہوا پی کے چلتے ہیں کیا؟ کیا مولانا صاحب کے بچے کھانا نہیں کھاتے کیا؟ ارے میرے پیارے بھائی، سب کھانا کھاتے ہیں، سب پانی پیتے ہیں۔ تو آپ کیسے سوچ لیتے کہ مولانا صاحب کو 200 دے دوں گا تو مولانا صاحب میں گزارا ہو جائے گا؟ ایسا ہر کتنا سوچا کرے۔ مولانا کی ضرورت آپ کو ہر وقت ہر درمیان پڑھنے والا ہے۔ آپ اگر پوچھیں گے کیوں، تو اس کا ریزن ہے نا، جب ہمارے اور آپ کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے اس درمیان کس کو بلانا جاتا ہے؟ مولانا صاحب کو بلانا جاتے ہیں نا، کہ مولانا صاحب آئیے ہمارے گھر بچے کی ولادت ہوئی، اذان دے دیجیے۔ اذان دینے والا بھی وہ بھی تو کوئی مولانا ہی ہوتا ہے نا، حافظ قرآنی تو ہوتا ہے، عالم دینی تو ہوتا ہے جو آپ کے بچے کے کان میں اذان دینے آتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہو گیا ولادت کا وقت، تو اس درمیان مولانا صاحب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اسی طرح گھر میں کوئی تہوار، جیسے گھر میں پروگرام ہوتا ہے، اس درمیان مولانا صاحب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب کسی کا گھر میں نکاح پڑھانا ہو، اس درمیان مولانا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مولانا آپ کو ہر جگہ ضرورت پڑے گا، تو آپ اپنے بچوں کو مولانا بنانا چاہتے کیوں نہیں ہے میرے پیارے بھائی؟ اگر اللہ نے آپ کو 2-4 بچے سے نوازا ہے، اگر ایک بچوں کا عالم دین حافظ و قرآن بیان تو اس میں تھوڑی کچھ بگڑنے والا۔ اور آج کے تاریخ میں ایسا ہو گیا کہ لوگ اگر مولانا بننے کے لیے اگر بھیج بھی دیتے مدرسے میں علم دین سیکھنے کے لیے، تو کون سے بچے کو بھیجتے؟ جو بچے کا دماغ ایک دم بھوتا ہو، جو کسی کام میں سکسیسفل نہ ہوتا، تو گارجین اس کو بھیج دیتے کہ جاؤ یہ مولانا کے حوالے ہو گئے، یہ مدرسے میں چلے جا۔ ایسا نہیں، بچے جب مدرسے میں بھیجے تو ایسے بچے بھیجے جن کا مائنڈ سیٹ ایک دم فرسٹ کلاس ہو، اچھے مائنڈ کا مالک ہو، جو آگے چل کے وہ دین کا کام اچھا سے اچھا کر سکے اور دین کے لیے کچھ زیادہ سے زیادہ فائدہ دے سکے، ایسے بچوں کو بھیجے نا۔ اب لوگ ایسے بچوں کو بھیج دیتے کہ اس کو مولانا صاحب، مدرس صاحب اور استاد گرامی لوگ اتنا محنت کرنے کے بعد اس بچے کو اس لائق بناتے ہیں، تب جا کے وہ بچہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو اب مدرسے میں بھیجے بچے کو تو تھوڑا مائنڈ سیٹ اس کا اچھا ہو، مائنڈ کا تیز بچہ ہو، جو بات کو جلد کنیکٹ کر سکے، بات کو جلدی، جو استاد گرامی سمجھائے تو اس بات کو جلدی کنیکٹ کر سکے، ایسے مائنڈ فری والے بچے کو بھیجیں گے تو انشاءاللہ دین کا کام کرے گا۔ تو اگر آپ کے بچہ اگر عالم دین بن جائے گا تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، اور جتنے لوگ کو وہ تربیت کرتے رہیں گے انشاءاللہ ماں باپ کو اس کا ثواب ملتا ہی رہے گا۔ اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو، جیسے ہر جگہ تو ہم کو عالم حافظ کی ضرورت پڑتا ہی ہے،
تو آپ ایسا کریں نا کہ بھائی جب دنیا میں ہر جگہ عالم حافظ کی ضرورت پڑتا ہے، اور دیکھو جب دنیا سے ہم لوگ جاتے بھی ہیں تو اس درمیان میں بھی عالم کی ہی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ اس کے لیے عالم کی ضرورت پڑتی ہے کہ جنازہ پڑھانے کے لیے عالم صاحب ہی تو آتے ہیں، مولانا صاحب ہی تو آتے ہیں۔ تو آپ لوگ صرف مولانا کو اسی درمیان بلاتے ہیں جب آپ کی ضرورت ہو۔ آپ مولانا صاحب کو ان سے ملتے رہا کریں، اگر اپنے بچوں کو اچھے صحبت میں ڈالیں گے انشاءاللہ تو اس کا اثر آپ کو ہی ملتا رہے گا۔ جب آپ کے بچے اچھے بن جائیں گے تو انشاءاللہ آپ سوچیں گے مولانا صاحب کے ساتھ ہمارے بچے رہتے تھے، الحمدللہ اچھے تربیت کی ماہر ہو گئے۔ حالانکہ اگر آپ کے بچے اگر مولانا صاحب کے ساتھ میں رہیں گے تو اگر چاہے تو وہ مولانا صاحب کے ساتھ میں رہ کے عالم بن سکتے ہیں، حافظ بن سکتے ہیں۔ اگر حافظ عالم نہیں بن سکتے تو انشاءاللہ اس کے صحبت میں رہیں گے انشاءاللہ تو ایسے ہو جائیں گے کہ لوگ سمجھیں گے یہ عالمی ہے، متقی پرہیزگار ہو جائیں گے نا، اور عالم ہو جائیں تو ماشاءاللہ اور بھی خوشی کی بات ہے۔ اسی طرح لوگ دنیا دار آج ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ جب نئی نئی سوسائٹی بستی ہے تو لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ایک سوسائٹی جب سوسائٹی بسی ہے تو اس میں ایک ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے۔ جب اب آپ سوچتے ہیں کہ جب سوسائٹی نہیں بسی ہے تو اس میں ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے، تو آج ہم آپ کیوں نہیں سوچتے جہاں ایک سوسائٹی بسی ہے تو وہاں ایک مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ آج ایسا جگہ ہم بہت ایسے جگہ جاتے ہیں کہ وہاں مسجد کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے، اور دعوت اسلامی الحمدللہ ایسے جگہ مسجد بناتی ہے الحمدللہ کہ وہاں مسجد نہیں ہوتی ہے، الحمدللہ وہاں جب مسجد بنتی ہے تو مسجد اللہ کے فضل و کرم سے مسجد آباد ہو جاتی ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ جہاں مسجد کی بہت ضروری ہے، لوگ مسجد وہاں بننا ضروری ہے، تو انشاءاللہ دعوت اسلامی ہر مہینے مسجد تو بنا ہی رہی ہے الحمدللہ۔ اور دعوت اسلامی کا نظام، انڈیا دعوت اسلامی کا نظام یہ بھی ہے کہ مسجد بناؤ مسجد بھرو، دونوں تحریر دعوت اسلامی کی طرف سے ہے۔ اب دیکھیں مدنی قافلہ کتنی ضروری ہے ابھی، کہ مدنی قافلہ اگر ہم لوگ جو بھی کام کاج کرتے ہیں الحمدللہ اگر اس میں سے 3 دن اگر رائے سفر میں دے دیں گے الحمدللہ، مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو ایک مدنی قافلہ تیار ہو جائے گا، تو انشاءاللہ اس سے جو فائدہ ہم کو یا آپ کو ملنے والا ہے نا، فرائض علم وغیرہ ہم کو سیکھنے کا تو موقع ملے گا نا، اور ہم جہاں جائیں گے الحمدللہ اس سے فائدہ ہی ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو ہم ایسا کام کریں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، لوگ ہم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور آج ہم اپنے گاؤں میں الحمدللہ یہاں ہیں تو لوگ ہم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو لوگ کو ہم فائدہ پہنچانے والا کام کریں، تو ایسا کام کریں لوگوں کو فائدہ دینے والا کام کریں۔ ہاں فائدہ وہی کام دے جو کام آپ کو واقعی میں یہ کام کرنے سے آپ کو معلوم ہے کہ یہ کام اگر ہم بتا رہے اگر اس کام سے اگر اس کو کوئی نقصان نہ ہونے والا ہو۔ یا شریعت کا بھی ایسا نہیں کہ آپ کوئی بھی بات بول دو اگر آپ کو معلومات نہ ہو تو اس میں آپ کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بات آپ اتنا ہی کریں جتنا آپ کو معلومات ہو، اگر معلومات نہ ہو تو بات کرنا درست نہیں ہے۔ جو جس چیز کی معلومات ہو وہ بات کرنا ہمارے آپ کے لیے ضروری ہے، وہی بات کریں جو ہمارے لیے ضروری ہے، جو بات ہمارے لیے ضروری نہ ہو وہ بات ہم نہ کریں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو ہم نے کیا کہہ رہے تھے ابھی کہ محلے میں ایک عالم کا ہونا بہت ضروری ہے، اپنے گھر سے ہی ہر بات سیکھتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کا ماحول کو اگر آپ اچھا کر لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی اچھے ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اگر آپ کے بچے کہیں جائیں گے بھی نا تو لوگ یہ کہیں گے کسی نہ کسی اچھے گھرانے سے ان کا تعلق، اور اچھے گھر سے یہ بلونگ کرتے مطلب اچھے گھر سے ان کا ماحول ہے، اور اچھے گھر کے لوگ یہ رہنے والے لوگ کہ ان کے بچوں کو اتنی اچھی تربیت ہے، لوگوں کا احترام کرنا، لوگوں کا ادب کرنا، یہ اچھے لوگ جن کے گھر میں تربیت اچھی ہوتی ہے وہ لوگ ہی تو اچھے کرتے ہیں ان کے بچے۔ ایک ہوتا ہے اچھا اور ایک ہوتا ہے برا، تو جو اپنے بچے کو بتایا جاتا ہے کہ انسان اپنے پیچھے اس چیز کو چھوڑ کے جاتا ہے، مثلاً کسی کا بچہ حافظ قرآن ہے، کسی کا بچہ عالم دین ہے، کسی کا بچہ مفتی اسلام ہے، اور کسی کا بچہ اللہ کا ولی ہے۔ اگر جو ماں باپ اپنی اولاد کو نیک تربیت، نیک بات، علماء کی صحبت میں رکھا تو انشاءاللہ وہ بچہ اس دنیا میں جب تک رہے گا اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتا رہے گا، اور اس دنیا سے چھوڑ کے بھی چلا جائے گا پھر بھی انشاءاللہ عز و جل وہ جتنے لوگ کو تربیت کیا ہوگا اگر اس میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی اگر اس بات پہ عمل کرتا ہوگا تو انشاءاللہ اس کا ثواب وہ تربیت کرنے والے کو
ملتا رہے گا۔ تو ایسے بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو لوگوں کو اچھی بات نصیحت کرتے ہیں۔ اسی طرح بڑا بڑا علماء کرام ہیں جو لوگوں کو ہمیشہ ہر مسائل جو ابھی کے سمے میں ابھرتا ہے انشاءاللہ ہر اس بات کا علماء کرام اس بات کے لیے جواب دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو یہ سوچے کہ ہم کسی بات سے ڈرے نہیں، خوف نہ کریں۔ انشاءاللہ ہر جو مشکل ہو انشاءاللہ اس مشکل کا جو مشکل ہم پہ تک آ رہا ہے انشاءاللہ اگر صبر سے شکر سے اگر ایک کام لیں گے انشاءاللہ صبر تو ہر مشکل آنے والی انشاءاللہ وہ آسانی میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو کبھی بھی کوئی اگر مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو آپ ناراض نہ ہو جایا کریں۔ ایسے تو بہت سارے ایسے ہمارے بھائی ہیں جب کسی چیز میں مبتلا ہو جائیں گے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے تب اللہ کو اللہ ہی اللہ کرتے رہیں گے۔ جب خوشحالی رہیں گے، ہر حال سے اللہ نے مال و دولت سے نوازے رہے گا تب تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ ابھی بہت سارے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، بھلی وہ نمازی ہو، حاجی ہو، کچھ بھی ہو، اگر آپ اس کا کام کر دیے تو آپ کے لیے وہ آپ کی بہت عزت کرے گا، احترام کرے گا۔ اگر آپ اس کا کام کرنا انکار کر دیں کہ میں آپ کا کام نہیں کروں گا تو اب دیکھیے وہ ان کی تب کیا کہ آپ میرا جلوہ دیکھو، میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ارے میرے پیارے بھائی، آپ کسی کے ساتھ کیا کریں گے؟ اگر کسی سے اگر کوئی غلطی ہو گیا تو اس غلطی کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو نا بھائی۔ معاف کرنے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے اور معافی دلوانے والا وہ ہمیشہ کمتر ہوتا ہے۔ تو آپ ایسا کریں، کبھی بھی کسی آپ کارخاندار ہیں، کارخانہ چلاتے ہیں، فیکٹری چلاتے ہیں یا کوئی بھی اگر آپ کا کاروبار ہے، اگر آپ کے مزدور سے یا آپ کے کاریگر سے یا آپ کے کسی سے فیل سے اگر کسی مسلمان بھائی کو آپ کے فیل سے اگر کسی کو ڈسٹرب ہو رہا ہے تو اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ اس کو معاف کر دو، کہ معاف کرنے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے اور معافی دلانے والا ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی مسلمان بھائی سے غلطی ہو جائے تو اس کو فوراً معاف کر دیا جائے انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ تو ہمارے ابھی جو نوجوان لوگ جو ہمارے نوجوان بھائی ہماری کلپ کو سنتے ہیں تو بہت سارے ایسے بھائی ہمارے ہیں جو ہم کو بولتے ہیں شاہد بھائی آپ جو بولتے ہیں تو لوگوں کے دل میں دم سوچتے ہیں کہ شاہد بھائی ایسی بات بولتے ہیں۔ دیکھیے میں کسی کے لیے برا نہیں سوچتا ہوں میرے پیارے بھائی، اور میں برا کسی کے لیے سوچتا بھی نہیں، نہ میں کسی کے لیے برا کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ وہی چاہتا ہوں جو چیز ہم کو پسند ہے وہی ہمارے مسلمان بھائی کے لیے ہم پسند کرتے ہیں، جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں وہ ہم کسی مسلمان بھائی کے لیے پسند نہیں کرتے ہیں۔ جو چیز ہم کو پسند نہیں وہ ہمارے سامنے بھائی کو کیسے پسند ہوگا؟ تو اگر جو ہم کو پسند ہے وہی کام ہم کرتے ہیں، جو کام ہم کو پسند نہ ہو ہم اس کام سے ہرگز نہیں کرتے ہیں۔ تو کبھی بھی آپ اگر اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور بہتر بنانا چاہتے ہیں تو نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ حضرت بتایا جاتا ہے کہ نماز برائی سے دور کرتا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے شاہد بھائی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہم برائی سے بچ نہیں پاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کو جس طرح پڑھنے کا حکم ہے اگر اس طرح آپ نماز ادائیگی کریں گے تو انشاءاللہ نماز پڑھنے سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بہت سارے ایسے ہمارے بھائی جو نماز بھی پڑھتے ہیں، گانا بھی سنتے رہتے ہیں، بہت ایسے ہمارے بھائی نماز پڑھتے ہیں، فلم بھی دیکھتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بدنگاہی بھی کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، برائی بھی کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کون حساب سے نماز پڑھتے ہیں؟ کسی حافظ صاحب سے، کسی عالم صاحب سے ایک دفعہ آپ اپنا نماز سنا دیجئے کہ میں نماز اس طرح پڑھتا ہوں۔ اگر آپ کے نماز میں اگر اس طرح کمی بیشی ہو تو انشاءاللہ اگر کسی حافظ صاحب کے وہاں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اگر آپ کی غلطی ہوگی تو انشاءاللہ وہ حافظ صاحب آپ کو جو نماز کا صحیح طریقہ انشاءاللہ وہ بتائیں گے۔ تو اس طرح اگر حافظ صاحب کی بات پہ اگر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ آپ کو نماز اگر درست طریقے سے نہیں پڑھنا آتا ہوگا انشاءاللہ تو نماز صحیح طریقے سے پڑھنے آ جائے گا۔ تو اس میں شرمانے کی بات نہیں، دیکھ کے بتایا جاتا ہے کہ اگر انسان علم دین سیکھنا چاہے تو ماں کے گود سے قبر کے گود تک وہ علم دین سیکھ سکتا ہے۔ تو ہم آپ اس میں شرمانے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر جو چیز نہیں آتا ہے وہ حافظ قرآن ہو گئے، عالم دین ہو گئے، مفتی اسلام ہو گئے، اور اگر
آپ یہاں تک نہیں پہنچ پائے تو آپ اپنے محلے کے جو مسجد ہے تو اس میں مؤذن صاحب بھی ہوتے ہیں، امام صاحب بھی ہوتے ہیں، ان کو سنا دیجیے۔ اگر ان لوگ کے پاس اگر کسی وقت نہیں ہوا تو جو نمازی بھائی ہیں، جو آپ جن کو سمجھتے کہ ان کو صحیح طریقے سے نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، تو آپ اگر اس کو سنائیں تو انشاءاللہ عز و جل اگر اس کو واقعی میں اگر نماز وہ صحیح طریقے سے پڑھنا جانتا ہو اور جو نماز کے اندر جو پڑھنا جس چیز کی ضروری ہے اگر وہ جانتا ہو تو انشاءاللہ اگر اس کو سنائیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہم کو فائدہ ہونے والا ہے۔ تو نماز کو جیسے دنیا میں ہم ہر کام کو سیکھ کے کرتے ہیں، اسی طرح نماز کو ہم کو سیکھ کے کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر دنیا میں اگر ہم کو گاڑی چلانا ہو، اگر کسی کو 4 ویلر چلانا ہو تو 4 ویلر ڈائریکٹ اسٹیئرنگ پہ نہیں بیٹھ جاتا، وہ پہلے 4 ویلر چلانے کے لیے اس کو سیکھنا پڑتا ہے کہ 4 ویلر چلے گا کیسے۔ تو اسی طرح جب کسی کام کو کرنے سے پہلے آج کل کیا ہو گیا، لوگ 4 ویلر کام کاج کرنے سے پہلے سیکھنے جاتے ہیں اور نماز نہیں سیکھتے۔ تو ہم کو آپ کو نماز خالی دیکھ کے نہیں پڑھنا ہے کہ لوگ اس طرح ہاتھ باندھے تو ہم بھی اس طرح ہاتھ باندھ لیے، لوگ اس طرح ہاتھ اٹھائے تو ہم بھی اس طرح ہاتھ اٹھا لیں، نہیں۔ ہم کو ہر کام دنیا دار جو ہم کو دنیا میں کام کرنا ہے، اگر امام حسین رضی اللہ عنہ اگر کل کربلا کے میدان میں شہادت نوش فرمائے، جب نماز کا وقت آیا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نماز میں سجدے میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور آج ہم لوگ اپنے آپ کو حسینی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ حسینی ہیں۔ نماز ایک ٹائم کا ہم نہیں پڑھتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، چغلی ہر کام ہم کرتے ہیں، تب جا کے ہم کہتے ہیں حسینی ہیں۔ ارے میرے پیارے بھائی، ایسے کیسے حسینی ہیں؟ امام حسین یزیدی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے اپنا وہ ہاتھ وہ آلہ وہ ہاتھ اتنا عظیم ہاتھ تھا کہ وہ ہاتھ اپنا اتنا اچھا ہاتھ، ایک جو یزیدی تھا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ نشہ کیا کرتا تھا، دوسری بات ہے کہ بہت جس کام کو شریعت پسند نہ کرتا ہو وہ ایسا ہر کام کیا کرتا تھا۔ تو آج ہم آپ کیا کرتے ہیں کہ جس کام کو کرنے سے شریعت منع کرتا ہے تقریباً ہمارے نوجوان بھائی اسی کام کو کرتے رہتے ہیں۔ اگر جس کام سے شریعت ہم کو منع کرتے وہ کام ہم کو چھوڑ دینی چاہیے، اس کام کی طرف ہم کو نہیں جانا چاہیے۔ اور آج ہمارا نوجوان بھائی تقریباً ہر وہی کام کرتا ہے جس سے شریعت منع کرتا ہے۔ لوگ اپنے آپ کو پتہ نہیں کہ کیا سوچتے ہیں اور کس حساب کا اپنا ذہن بنا لیے ہوئے ہیں۔ نماز اللہ کی اور ہمارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ تو آج ہم لوگ نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ مؤذن ہم کو ہر وقت، جب ہر دن میں مؤذن ہم کو 5 دفعہ بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی حاصل کرو۔ باقی ہم لوگ کامیابی کس چیز میں کھوجتے ہیں کہ ہم محنت کریں گے۔ محنت کرنا بالکل جائز ہے، محنت کیجیے، محنت سے کوئی منع نہیں ہے۔ بتایا جاتا ہے اگر آپ غریب ہیں تو اگر محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو محنت سے ذریعے اللہ آپ کو مالدار بنا دے گا۔ تو محنت کرتے ہوئے درمیان آپ کو نماز بھی پڑھنا ہے، شریعت کی پابندی بھی کرنا ہے۔ جب ہم آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے جب سوچتے ہیں کہ بھائی یہ کام ہم کو کرنا ہے تو ہم آپ کتنا تیاری کرتے ہیں کہ یہ کام ہم کو کس طرح کرنا ہے۔ اگر خود کو سمجھ نہیں پاتا ہے تو جو اس فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں، ہم اس فیلڈ کے ماہر لوگوں سے بات جا کے کرتے ہیں کہ بھائی یہ کام ہم کو سمجھ نہیں پڑتا، آپ ہم کو بتائیے یہ کام ہم کو کس طرح کرنے میں ہم کو فائدہ ہوگا اور کس طرح کام کرنے میں ہم کو نقصان ہوگا۔ تو کبھی بھی جب شریعت کی بات آئے تو جو علماء کرام ہیں، جو اس کے ماہر ہیں، آپ ان سے مشورہ لینا، ان کے مشورہ پہ اگر چلیں گے انشاءاللہ تو یہاں بھی آپ کامیاب ہوں گے اور کل قیامت کے دن میں انشاءاللہ عز و جل وہاں بھی آپ کامیاب رہیں گے۔ تو آج ہم لوگ علماء سے دوری کافی بنا لیے ہوئے ہیں۔ لوگ اپنے بچوں کو عالم کی صحبت میں رکھتے نہیں ہیں،
بتایا جیسا صحبت ہوگا ویسی سنگت ہو جائے گا۔ تو اگر اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اپنے اچھے بچوں کو اچھے ماحول میں بھیجیں، جیسے کہ دعوت اسلامی کا 3 دن کا مدنی قافلہ آ رہا ہے سفر میں، ہر جمعرات کے دن سفر کرتا ہے۔ تو اگر سب سے اچھا بہتر جو کام ہے اپنے بچوں کو تربیت کرنا چاہتے ہیں آپ، تو سب سے بہتر ہے کہ آپ دعوت اسلامی میں ہر ہفتے میں 3 دن کے لیے، ممکن ہو تو 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں بھیج دیجیے۔ اگر ممکن نہ ہو تو جمعرات کے دن دعوت اسلامی کا اس کے ذمہ دار کوئی نہیں ہے، لوگ خود ہی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جو اس طرح کا مسائل ہمارے آپ کے معاشرے میں ہوتا ہے، معاشرہ ہم سے ہے، ہم معاشرے سے ہیں۔ اگر معاشرے کی اگر گمراہی کو ختم کرنا ہو